السلام علیکم بچوں، یہ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ اس جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات اور ان کے خواب کا سچا ہونا جو ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے یہ ویڈیو۔ اور اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، جب بنیامین کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو تم نے یوسف کے معاملے میں کیا تھا۔ لیکن جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا کہ جب تک میں بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سامنے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور میں تمہارا بھائی ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی جو یہودا تھا وہ کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، آپ ہمیشہ حضرت یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا، میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کے عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی طرف قافلہ روانہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے والد سب گھر والوں کو بلانے کے لیے 2 سواریاں ساتھ علیحدہ بھیجی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے 400 سال بعد کا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر استقبال کے لیے پہنچ گئے، اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے کتاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟
تو یہودا نے عرض کی جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کے فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہوا ہے، یعنی اس وقت فرشتوں کی فوج بھی استقبال کے لیے آ گئی، اور جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہیں ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تبل و بوک کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف نے اسلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکم، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، کہ آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ کے اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا اللہ جس کو چاہے آسانی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے وہ بہت حکمت والا ہے۔ میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری ماں چاند ہیں، اور یہ سب کو مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو پیش آیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا، اور اس وقت آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر 100 برس تھی۔ اگر بچوں آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔